بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے جناتوں کے بیچ میں آنے والے پیغمبر ابو الجن کا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ جناتوں کے سب سے پہلے پیغمبر اور رسول کا ہے، جسے سن کر آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئیں۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے بھی تھے اس دن کی ملاقات سے۔ عزیز دوستو، یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح بنی نوع انسان میں پیغمبر مبعوث فرمائے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے تھے۔ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات علم، ادراک اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جناتوں کو بھی انسانوں کی ہی طرح کئی احکام اور فرائض دیے گئے ہیں، اور جنات بھی ایک خاص شریعت پر ہی چلتے ہیں۔ انسانوں ہی کی طرح ان کا بھی جزا اور سزا کا حساب و کتاب بھی ہونا ہے، اور جناتوں میں بھی ایک گروہ مومن اور دوسرا گروہ کافر ہے۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال قبل ابو الجنان سموم کو پیدا فرمایا گیا۔ سموم تمام جناتوں کا باپ بھی کہلایا۔ اللہ نے سموم کو آگ کے شعلوں ہی سے پیدا فرمایا تھا، جبکہ کئی علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ سب سے پہلے جن کا نام مارش تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ابو الجن، کیا تیری کوئی آرزو ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے پروردگار، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ سکے، اور میری نسل کے تمام جنات ہمیشہ جوان رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یہ تمنا پوری بھی فرما دی، لہٰذا جنات ہر طرح کی ہر قسم کی مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کی دعا کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے ایسی طاقت دی ہے کہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا سوائے اللہ کے پیغمبروں اور چند مقرب بندوں کے۔ اور جب یہ جنات مرتے ہیں تو زمین میں ہی غائب ہو جاتے ہیں، اور جناتوں میں جو بوڑھا ہوتا ہے وہ بھی جوان ہو کر ہی مرتا ہے، یعنی جناتوں پر جب موت کا وقت آتا ہے تو ان پر جوانی کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ ابو الجن کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس جن کی بیوی مرجا کو تخلیق فرما دیا، اور پھر انہی دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد ان کے بھی لڑکے اور ان کی بھی لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور اس طرح جناتوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی، اور اس کے بعد یہ جناتوں کی قوم اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب جا پہنچی۔ لہٰذا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان سب پر قانون نافذ کر دیا، اور اس کے بعد یہی جناتی قوم جوڑوں، خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں زندگی بسر کرنے لگے۔ جب ان جناتوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رتبوں کے حساب سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت دراز تک وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے رہے، لیکن عبادت میں مشغول رہنے کے بعد اور کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی بھی شروع کر دی اور زمین پر خون خرابہ اور فساد برپا کرنے لگے۔ انہی جناتوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف جن کو نبوت کے درجے پر فائز کر دیا تاکہ قوم جنات کو ان کے ذریعے ہدایت مل سکے، اور یہی یوسف جناتوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو یعنی ان شرعی جناتوں کو دعوت حق دی اور صحیح رہنمائی کرنے کی کوشش کی تو جناتوں نے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا۔ لہٰذا پھر اللہ تبارک و تعالی نے بطور سزا دوسرے آسمان کے فرشتوں اور پاک باز جناتوں کا ایک لشکر انہی سرکش اور شرعی جناتوں کی طرف بھیج دیا، اور اس لشکر کا نام بھی لشکر جن تھا۔ مگر پیارے دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس لشکر میں ابلیس بھی تھا جو 4,000 جناتوں کا سردار بھی بن چکا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد فرشتوں اور جناتوں کا یہ لشکر آسمان سے اترا اور روئے زمین کے تمام تر جناتوں کو نکال دیا، اور انہیں پھر زمین سے جلا وطن بھی کر دیا۔ اس کے بعد ان کو دریاؤں، جزیروں میں بھگا دیا گیا، اور کچھ سرکش جنات کے مزاحمت کرنے پر فرشتوں نے انہیں قتل کر دیا۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ مفکرین جو ہیں وہ یوسف جن کو نبی نہیں مانتے ہیں، بلکہ صرف وہ جناتوں کا بادشاہ ہی انہیں قرار دیتے ہیں،
ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی نے جناتوں میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جناتوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور یہ پہلے جناتی پیغمبر تھے۔ مفکرین اور علماء کرام کے نزدیک یوسف جن اور عامر بن عمیر بن حجان کے پہلے جناتی پیغمبر ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عامر بن عمیر بن حجان بھی جناتی پیغمبر تھے، لیکن جناتوں نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کیا، اور کچھ ہی عرصے میں جناتوں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے جن پیغمبر کو بھیجا، جن کا نام صائب بن مالک بن حجان تھا۔ ان کو بھی جنات کی ہدایت کے لیے ہی بھیجا گیا تھا، لیکن ان کو بھی جناتوں نے بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ پیارے دوستو، جناتوں میں پیغمبر بھیجنے کا یہ سلسلہ 800 سالوں تک اسی طرح جاری رہا۔ ان میں بینیکا، چلپنیز جان اور کئی مختلف پیغمبر بھی مبعوث فرمائے گئے، لیکن اس دوران انہوں نے یعنی جنات کی قوم نے 800 سے زیادہ پیغمبروں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قوم جنات پر بھی عذاب نازل فرما دیا، اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا ایک بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا، اور انہی جناتوں میں سے چند جو اطاعت گزار جنات تھے وہ بچ گئے، جو غاروں، سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ لہٰذا جناتوں پر ایک ایسا لشکر بھیجا گیا جن کا سردار عزازیل یعنی کہ ابلیس تھا۔ پیارے دوستو، وہ عزازیل ہی تھا جس نے اللہ کے حکم سے ایک خونخوار جنگ کے بعد شریر جناتوں کو روئے زمین سے بھگا دیا تھا۔ جنات سے جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ تبارک و تعالی سے التجا کی کہ اسے زمین پر ہی رہنے دیا جائے، لہٰذا عزازیل یہاں پر آباد بھی ہو گیا، اور اس کے بعد عزازیل کی نسل بھی خوب پھلی پھولی۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے ساتوں آسمان اور جنت تک میں جانے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن اس کے بعد عزازیل نے روئے زمین کے جناتوں کو اپنے ساتھ بھی ملانا شروع کر دیا، اور جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت تک کر لی تھی، جن کا نام خند، دام، ممتاز اور مرامس تھا، جبکہ جناتوں کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، اور ان قبیلوں کا نام بسم اللہ اور زعفر تھا۔ جبکہ کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عزازیل بھی انہی قبیلوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے قبیلے بلوجان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں اور ہزاروں بیٹیوں سے نواز دیا۔ جب سارے سرکش جناتوں کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا تو وہ وقت ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی بھی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں پھر جناتوں کو انہی پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث فرمائے گئے تھے، لیکن جناتوں کی شر انگیزی اور فساد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے ہی جناتوں پر قابو پایا، اور انہیں یعنی جناتوں کو دوبارہ بیابانوں اور پہاڑوں میں جانے کا حکم دے دیا۔ تو پیارے دوستو، یہی تھے ابو الجن، جناتوں کے بیچ بھیجے گئے سب سے پہلے پیغمبر، جن کی پیروی کرنا تو دور بلکہ انہی کی قوم کے سرکش جناتوں نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انہیں بے دردی سے شہید کر دیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔